نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بزرگان محترم معزز سامعین حضرات میرے پیارے مسلمان بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل ختم الرسل مولائے کل عالم کل خبیر کل وارث کل شہید کل سلطان کل معلم کل رازدار رب العلا شب اسرا کے دولہ کل کائنات کے ملجا و مأوا
شافی روز جزا، نبی آخر الزمان، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے اور آپ کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں مسجد کے آداب، مسجد کی فضیلت و اہمیت اور اس کی برکات اور اسی کا فیض، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوئی۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے مسجد کی ہی برکات اور مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت اور مسجد کی خدمت کرنے کی جو برکات ہیں، جو اجر ہے، اس حوالے سے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، آج تلاوت کی گئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ۔ سبحان اللہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے سماعت فرمایا تھا سورہ توبہ کی آیت مبارکہ کہ انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مساجد کو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلاتے ہوئے، ہمیں بیدار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللہ، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، کہ جو اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کو، اللہ کے ذکر کو روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کو ویران اور بے آباد کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ قرآن نے ظالم کا لفظ استعمال کیا، گویا جو اپنا قلبی تعلق مسجد سے قائم نہیں کرتا، جو مسجد کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مسجد کو ویران کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجد سے بالکل اپنا تعلق توڑ لینا اور مسجد میں بالکل نہ آنا، یہ ہے مسجد کو ویران کرنا اور مسجد کو بے عباد کرنا۔ اس کو قرآن نے ظلم کے ساتھ تعبیر کیا۔ اب یہ ظلم کون سا ظلم ہے؟ ظلم، پہلے تو ہمیں ظلم کا معنی سمجھنا ہے کہ ظلم کہتے کسے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے حق کو مارنا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کے حق کو مارنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے تو گویا وہ مالی ظلم کر رہا ہے، وہ مالی ظلم کر رہا ہے، مال کا حق مار رہا ہے۔ قاتل وہ بھی ظلم کر رہا ہے، وہ جانی ظلم کرتا ہے۔ قاتل جانی ظلم کرتا ہے، چور مالی ظلم کرتا ہے، اور جو مسجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کرتا، مسجد کو ویران رکھتا ہے، مسجد کو بے آباد کرتا ہے، اس کو بھی قرآن نے ظالم کہا۔ وہ کون سا ظالم ہے؟ وہ کون سا حق مار رہا ہے؟ اس نے کون سا ظلم کیا؟ چور مالی ظلم کرتا، قاتل جانی ظلم کرتا ہے، اور جو مسجد کو بے آباد کرنے والا ہے اور ویران کرنے والا ہے، وہ در حقیقت ایمانی ظلم کرتا ہے۔ وہ در حقیقت ایمانی، اپنے ایمان کا حق مار رہا ہے۔ تو اس سے قرآن پاک نے یہ ظلم کا لفظ بول کر ہمیں
بتا دیا کہ اے ایمان والو تم پر مسجد کا حق ہے، تم پر مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد میں آنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اسے آباد کرنا۔ مسجد آباد کیسے ہوگی وہ بھی بتا دیا، ان یذکر فیہا اسمہ، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس میں کیا کیا جائے بولے؟ اللہ کا ذکر۔ اچھا ذکر کہا، نماز نہیں کہا۔ اگر صرف نماز کہہ دیا جاتا تو بات صرف نماز تک محدود رہ جاتی کہ مسجد میں صرف نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن قرآن نے نماز کی جگہ ذکر کا لفظ استعمال کیا، جس میں نماز بھی آ گئی، درود و سلام بھی آ گیا، قرآن مجید بھی آ گئی، اور دینی تعلیم بھی آ گئی، اور ذکر و فکر اور تمام روحانی محافل آ گئے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ذکر کا اطلاق نماز پر بھی ہوتا ہے، قرآن پر بھی ہوتا ہے، اور نعت پر بھی ہوتا ہے، درود و سلام پر بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور محافل میلاد مصطفیٰ پر بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان ساری چیزوں پر ذکر کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے فرمایا ذکر کا لفظ بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کے ذکر سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے مسجد آباد ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرف یہ بیان کیا کہ مسجد کا حق ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے، دوسری طرف رب کائنات نے اسی آیت میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ مسجد کو آباد کیسے کرنا ہے۔ تو مسجد کے آباد کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ مسجد کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اس کی یاد سے آباد کرو، تلاوت قرآن مجید سے آباد کرو، اور باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے باجماعت نماز پڑھ کے مسجد کو آباد کرو۔ اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو قرآن نے کہا کہ گویا وہ اپنے ساتھ ایمانی ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے ایمانی ظلم کر رہے، اپنے مسجد کا حق مار رہا ہے۔ یہ مسجد کا حق ہے مومن پر کہ مسجد کو وقت دے، مسجد کو ٹائم دے، اور مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ اسے آباد کرے۔ اور جو بالکل اپنا ناتا تعلق مسجد سے بالکل کلیتاً توڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں اب وہ خوش ہیں؟ نہیں، فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ فرمایا وہ مسجد سے جو دور رہتے ہیں اور مسجد سے اپنا کلیتاً تعلق توڑ لیتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن کے لفظ ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ تو تھی اس آیت کی ظاہری